ناظرین، آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ امید کرتے ہیں پہلے ویڈیو کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ مصریوں نے صرف انہی کاموں میں آگے عروج حاصل نہیں کیا، مصری اور طرف بھی نکلے، آہستہ آہستہ شہر بنتے چلے گئے، گاؤں شہر میں منتقل ہوتے چلے گئے، اور یوں شہری تہذیب نے جنم لیا۔ جب شہری تہذیب نے جنم لیا ناظرین، تو اس کے نتیجے میں مصری آرٹ، مصری کلچر، اس کو بہت فائدہ ہوا۔ چنانچہ مصریوں نے گفتگو کرنے کا باقاعدہ فن ایجاد کر لیا تھا۔ انہوں نے خاص طرح کا الفابیٹیکل سسٹم ایجاد کیا، جو کہ تصویری، جسے حروف تہجی کہہ سکتے ہیں آپ۔ چنانچہ مصری جو رائٹنگ سسٹم ہے، یہ دنیا کے دو ابتدائی تحریری نظاموں میں سے ایک ہے۔ مصری یہ کیوں چاہتے تھے؟ انہیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی ناظرین؟ دراصل انسان کی وہی قدیم جبلت کہ وہ اپنا کارنامہ دوسروں کے لیے لکھ چھوڑے، وہ اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو کچھ بتانے کے لیے محفوظ کر چھوڑے۔ اسی خواہش نے مصریوں کو لکھنے کی طرف آمادہ کیا۔ یہی جو چیز تھی کہ یہ تصویری تحریر اور اس کا نظام باقاعدہ منظم ہوا۔ یہاں سے ناظرین مصری تہذیب میں مزید انقلاب برپا ہوا۔ اب مذہبی لوگوں کو وہ میدان میں آتے ہیں، اور مذہبی لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اور ان کے اپنے معبدوں کو، ان کے پجاریوں کو، ان کے خداؤں کی تصویر کشی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام کارناموں کو وہ لکھ چھوڑیں۔ چنانچہ تحریر کا یہ جو فن تھا، یہ مصری تہذیب کے اندر یہ زیادہ تر ان پجاریوں کے ہاں اور اسی طرح مذہبی پروہتوں کے ہاں یا مذہبی لیڈروں کے ہاں اور بادشاہوں اور ان کے دربار کے اندر مخصوص جو طرز کے جو لوگ جو اپنے بادشاہ یا حکمران کی تعریف و توضیح کریں یا کارنامے بیان کریں، ان لوگوں کے ہاں اس رائٹنگ سسٹم کے ماہرین پیدا ہونے لگے۔ صدیوں تک یہ تحریری نظام جو مصریوں نے سب سے پہلے تجویز کیا تھا اور اسے فروغ دیا تھا، یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ تحریر کی جو داستان ہے مصریوں کی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہوں نے پتوں پہ لکھا، انہوں نے پتھروں کو کندہ کر کے لکھا، انہوں نے نرسل کی طرح کا ایک پودا یا درخت جس کو پیپرس کہتے تھے، اس کی شاخوں کو، اس کی لکڑی کی باریک پرتیں بنا بنا کر، پھر ان کی تہیں لگا کر ان کو کتاب کی شکل میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کی وہ ابتدائی ایک شکل تھی، اس شکل میں انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ناظرین، قدیم ہندوستان کے ماہرین تعلیم اور محققین یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندو پاکستان میں قدیم زمانے میں کئی صدیوں تک یہاں کے انسان بھوج پتر نامی ایک درخت کو جانتے ہیں، ایک پودا ہے جو تقریباً اسی طرح مصریوں کے پیپرس کی طرح ہی یہاں پر لکھائی کے لیے استعمال ہوتا رہا تھا۔ مصر میں بادشاہت اور ریاست کے باقاعدہ قیام کے بعد اس بات کی ضرورت کا احساس موجود تھا کہ ملک کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب رکھا جائے، بادشاہ کے احکامات کو تحریر کیا جائے، قانون کو باقاعدہ منظم شکل دے دی جائے، اور مذہبی دعاؤں، گیتوں، رسومات کو تفصیلاً محفوظ کر لیا جائے۔ ان تمام مقاصد کے لیے رسم الخط کی ضرورت کا شدت سے احساس موجود تھا۔ چنانچہ مصریوں نے جس رسم الخط کو ایجاد کیا اسے ہیروغلیفی یعنی کہ مقدس تحریر یا انگریزی میں سیکرڈ ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔
یا سیکرڈ انسکرپچر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ابتدائی شکل تصویری تھی جس میں 24 علامات موجود تھیں۔ بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جب خیالات کی علامتیں بھی اس میں شامل ہوتی چلی گئیں تو یہ نشانات تقریباً 500 کے قریب ہو گئے۔ اس رسم الخط کی تحریریں شاہی مقبروں، برتنوں اور دیگر ساز و سامان پر روشنائی یعنی سیاہی سے لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ انتہائی مشکل رسم الخط تھا، اس نے اس کا سیکھنا ہر آدمی کے بس میں نہیں تھا، چنانچہ جو مذہبی پجاری یا پنڈت اسے جانتے تھے وہ دوسروں کو سکھانے میں مشکل پیدا کر دیتے تھے، لیکن حکومت کی ضروریات کے تحت ایسی ادارے موجود تھے جہاں طالب علم اس کو سیکھ کر منشی یا کاتب کی ملازمتیں اختیار کر لیتے تھے۔ مصر میں اس تحریر کو لکھنے کے لیے پیپرس کے پوتوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور غالباً اسی سے لفظ انگلش کا لفظ پیپر نکلا ہے۔ لکھنے کے بعد عموماً اس کو مختلف تہوں میں لپیٹ لیا جاتا جس سے کتاب کی شکل بن جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصری تہذیب کا زوال ہوا تو اس رسم الخط کو لکھنے اور پڑھنے والے بھی بالآخر ختم ہوتے چلے گئے۔ ہزاروں سال تک یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ 1798 میں نیپولین بوناپارٹ نے جب مصر پر حملہ کیا تو اپنے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ اور مورخین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اسی موقع پر دریائے نیل کے دہانے پر اس کی فوجوں کو ایک انتہائی قیمتی پتھر ملا جس میں 3 مختلف زبانوں میں بیک وقت ایک ہی تحریر موجود تھی، یعنی قدیم مصری رسم الخط جو کہ ڈیموٹک کہلاتا ہے، اور ہیروغلیفی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اسی طرح یونانی رسم الخط۔ یہ تحریر غالباً 196 کاف میم میں یعنی قبل مسیح میں لکھی گئی تھی۔ اس تحریر کو پڑھنے میں فرانسوا شیمپولین اور ٹامس ینگ نے حصہ لیا تھا۔ یہ 1821 اور 22 کے زمانے میں بالآخر اس تحریر کو یونانی زبان کی مدد سے پڑھ لیا گیا، اور اس کے ترجمے کو پڑھنے کے بعد اسی ہیروغلیفی رسم الخط کو اثر نو دنیا نے دریافت کیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کی تاریخ اور کلچر کو جاننے کے لیے بہت سے نئے دروازے کھل گئے، اور مصریات یعنی مصری تاریخ کے ماہرین کی بہت زیادہ مدد ہوئی اور گمنامی سے یہ تاریخ نکل آئی۔ گویا انسانی رسم الخط کی تاریخ میں انقلابی ترقی اس وقت ممکن ہوئی جب مصریوں نے پیپرس ایجاد کر لیا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے پر پانی کے اندر سرکنڈے کی قسم کا ایک پودا سا تھا، مصری زبان میں اسے پردہ یا یونانی زبان میں اسے پیپرس کہتے تھے۔ اسی کے سرکنڈے کے اندر سے گودا نکال کر اس کے پتلے پتلے ٹکڑے تراش کر لیے جاتے، اور ان ٹکڑوں کو اوپر طرح رکھا جاتا، درمیان میں گوند لگا دی جاتی، اور پھر بھاری پتھر رکھ کے خشک کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے ایک تختہ نما کاغذ حاصل ہو جاتا جسے ہاتھی دان سے رگڑ کر اس کی سطح صاف اور ملائم کی جاتی، اور یہ کاغذ نما تحریر لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ لکھنے کے لیے نرکل کی قسم کا ایک قلم استعمال ہوتا تھا۔ اب ہم اپنے ویڈیو کے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مصریوں کے ان کارناموں کی طرف مختصراً اشارہ کرتے ہیں جو انہوں نے دنیا کے لیے یا اپنے لیے اور پھر بعد میں دنیا کو اس کا فائدہ بھی ہوا۔ انہوں نے دھات کے اوزار بنائے، انہوں نے ہتھیاروں کے اندر اور اس کی ہتھیار سازی کی جو صنعت تھی اس دور کی، اس میں بہت زیادہ کمال پیدا کیا، اور انہوں نے کشتیاں بنائیں۔ کشتی سازی میں مصری اپنے ہم عصروں میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے انتہائی خوبصورت اور بہترین قسم کی بڑے سائز کی جو کشتیاں تھیں یہ بنا ڈالی، اور شاید اس پس منظر میں بھی دریائے نیل کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا فن اس کو فروغ دیا، چونکہ انہوں نے مٹی کو سکھانے اور سکھا کر اس کو سخت کرنے کا جو نظام تھا اس کو بہت زیادہ بہتر کر ڈالا تھا۔ انہوں نے
کاشتکاری کے سلسلے میں، فصلیں بونے کے سلسلے میں نت نئے اختراعیں انہوں نے ایجاد کیں، جس کا ان کو اور پھر ان کی ہم عصر تہذیبوں کو بھی فائدہ ہوا۔ وہ کپڑا بننا سیکھ گئے تھے، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ کپڑا اس کو کیسے ریفائن کیا جاتا ہے۔ ایک خام کپڑے کو وہ ایک نرم اور بہتر سے بہتر کپڑے کی بدلنے کا فن جانتے تھے۔ چنانچہ مصری کپڑا اپنے عہد کی باقی جو تہذیبوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ایک نفیس کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ ان کے مذہبی عقائد اور ان کے معاملات جو تھے وہ خداؤں کے بہت زیادہ قائل تھے اور بہت سارے خداؤں کے پوجتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں مجسمہ سازی کا جو فن تھا یہ بہت عروج پر جا پہنچا۔ ان کے ہاں مختلف طرح کے خدا تھے، بعض اوقات ان کے کچھ بادشاہوں نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالا تھا۔ چنانچہ یہ مجسمہ سازی کا فن یہ مصری دربار سے نکل کر آہستہ آہستہ یہ اشرافیہ کے مختلف طبقات میں یہ مقبول ہوتا چلا گیا اور پھر بالآخر یہ عام آدمیوں تک بھی پہنچا۔ چنانچہ مذہبی عقائد اور خداؤں کا جو تصور تھا یہ مصری مجسمہ سازی کے اس فن کے فروغ کا بھی ایک بہت بڑا باعث بنا۔ مصریوں نے زیورات سازی کی صنعت کو بہت فروغ دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب خوشحالی ہو، شہری تہذیب اپنے عروج پر ہو، تو پھر بالآخر یہ جو سونا اور اس سے متعلقہ جو دھاتیں ہیں یہ ان کے ذریعے سے زیورات بنانے کا جو فن یہ فطری طور پہ مصریوں کے ہاں بہت مقبول ہوتا چلا گیا۔ اس میں انہوں نے بہت زیادہ انوویشنز کی، بہت زیادہ اختراعیں کی۔ ایک اور بات ناظرین، مصریوں نے شاید انسانی تاریخ میں وہ ابتدائی لوگ ہیں جنہیں سورج اور چاند کے آنے جانے اور اس کے اوقات کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اس پر غور و فکر کیا، چنانچہ بہت ساری ایسی ایکسکیویشنز ہیں جن سے ہمیں آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا شاید پہلا یا ابتدائی طرز کا جو کلاک ہے، یا جس کو ہم اردو میں دھوپ گھڑی کہہ سکتے ہیں، وہ مصریوں نے بنایا تھا۔ دریائے نیل کے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے ضمن میں ہونے والی تو تباہی یا دیگر جو آفات ان کو روکنے کے لیے، اس کی پہلے سے ہی پیش بندی کرنے کے لیے انہیں یہ احساس ہوا، چنانچہ انہوں نے اوقات ڈھونڈ ڈالے۔ ناظرین، مصری وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو پہلی جنتری یا انگریزی میں ہم کہیں گے کیلنڈر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قدیم مصری لوگوں نے 365 دنوں پر مشتمل کیلنڈر ایجاد کر ڈالا تھا۔ آج ناظرین دنیا میں چاہے عیسوی کیلنڈر ہو یا اسلامی کیلنڈر ہو، ان کیلنڈروں میں یا دنیا کے دیگر جو کیلنڈر ہیں یا فارسی کیلنڈر ہیں، ان تمام کیلنڈرز کی جو انسپریشن ہے، جو بنیادی جو اس کا خیال ہے، وہ دراصل ان مصری ماہرین کے ہی مرہون منت ہے۔ زیادہ تر جو بعد میں کیلنڈر ایجاد ہوئے دنیا میں آئندہ آنے والے کئی 100 سالوں میں، تو ان کیلنڈروں کی بنیاد وہی مصری کیلنڈر تھا۔ مصریوں نے شہروں کو آباد کیا، وہ شاید پہلی تہذیب تھی۔ سومیری جو تھے یہ انہیں ہم شہری تہذیب اس طرح نہیں کہہ سکتے، یہ شاید پتھر کی ترقی یافتہ دور کی سب سے اہم تہذیب کہی جا سکتی ہے، لیکن مصریوں کو اس اعتبار سے زیادہ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے کہ مصری وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے شہری تہذیب کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ چنانچہ جب شہروں میں انسان آباد ہوتا ہے ناظرین، تو پھر لامحالہ حکمرانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب شہر بڑھتے ہیں تو لامحالہ ناظرین قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی چیز کے پس منظر میں مصری شاید ان ابتدائی تہذیبوں میں سر فہرست ہیں جنہوں نے انسان کو باقاعدہ حکومت کا تصور دیا، اور اسی حکومت کے تصور کے نتیجے میں مختلف قوانین وضع کیے گئے۔ چنانچہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ سسٹم، اس کی جب ہم اس کا اوریجن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین، تو یقیناً مصری تہذیب ہمیں
سر فہرست نظر آتی ہے۔ سن 3200 قبل مسیح میں مصر میں باقاعدہ بادشاہت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد بادشاہ کی حیثیت ایک دیوتا کی برابر ہو گئی، جو فصلوں کو زرخیز کرتا، مویشیوں کی تعداد بڑھاتا، اس طرح اس کی ذات سب سے زیادہ بلند ہو گئی۔ فوجی طاقت ہونے کی وجہ سے یہ کاشتکاروں سے نذرانے بھی لیتا، فصلوں پر محصول وصول کرتا، اور اس کی وجہ سے اس کے خزانے میں دولت کے انبار لگ گئے۔ اس کے دو اہم نتائج نکلے۔ ایک تو یہ کہ مصر کو سیاسی طور پر اتحاد نصیب ہوا، مذہبی اعتبار سے دوسرے، پورا ملک ایک ہی مذہب کو ماننے لگا۔ اب یہ ساری مذہبی آمدنی بھی بادشاہ کے خزانے میں ہی جانے لگی۔ مندر کے پجاری بادشاہ کی رعایا ہو گئے، اور جو کچھ وہ انہیں دیتا تھا اسی پر گزارا کرتے اور اس کے شکر گزار ہوتے۔ مصر کے بادشاہ کا خطاب فرعون تھا، چونکہ یہ دیوتا کا درجہ رکھتا تھا، اس لیے بادشاہ اور دیوتا یا مذہب اور سیاست آپس میں باہم شیر و شکر ہو گئے۔ ان میں اب کوئی رقابت اور جھگڑا نہیں تھا۔ بادشاہ کو فرعون کا خطاب جدید سلطنت میں ملا، اور اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے۔ یہ ایک دم سے نہیں ملے تھے، بلکہ تاریخی وجوہات تھیں۔ ابتدائی دور قدیم عہد میں بادشاہ کی ذمہ داری تھی کہ فصلیں زرخیز ہوں، آبپاشی کے نظام بہتر ہو، اور آمدنی کا ذریعہ چونکہ زراعت تھی، اسی لیے وہ تمام زمین کا مالک بن گیا اور دیوتا کا جانشین کہلانے لگا۔ یہی اختیارات مل کر اسے قانون سے بالاتر بنا گئے۔ مجسموں اور تصاویر میں اسے جنگجو اور فاتح بتایا گیا ہے، اور اپنی رعایا کا محافظ اور سرپرست بھی۔ بادشاہ زمینوں کا مالک، زائد شاہی پیداوار کا مالک، اور دربار کے لوگوں کا اس میں سے حصہ دینے کا بااختیار۔ اس کے خزانے میں سونے چاندی کے ذخیرے ہوتے، اور جنگوں میں جو مال غنیمت اور جنگی قیدی آتے ان کا بھی وہ مالک ہو جاتا۔ چونکہ یہ اس کی ذات میں تمام اختیارات مرتکز تھے، اس لیے اس کے نام پہ ٹیکسز بھی لیے جاتے، اس کے لیے دعائیں بھی مانگی جاتی۔ وہ سرخ اور سفید رنگ کے تاج پہنتا، محل سے باہر جاتا تو رتھ پر سوار ہو کر جاتا تھا۔ اہم موقعوں پر وہ سنہرا لباس پہنتا اور نکلی داڑھی لگاتا کہ اس سے اس کی عقل مندی ظاہر ہو۔ مرنے پر دولت اس کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی۔ ایک اور بات، مصریوں کے ہاں بہت سارے جو ان کے سیاسی رہنما، یہ ان کے مذہبی رہنما بھی ہوتے تھے۔